السلام علیکم. جیسے کہ پچھلے دنوں آپ لوگوں نے ایک ڈیبیٹ دیکھا ہے جو مفتی شمیل ندوی اور جاوید اختر کے درمیان ہوا ہے. ٹاپک تھا اس کا ڈز گاڈ ایگزسٹ. یہ ایک بہت اچھا ڈیبیٹ ہوا ہے جس میں جو کہ ایک بہت ضروری ڈیبیٹ تھا جہاں پر اس چیز کو ڈسکس کرنا چاہیے تھا کہ گاڈ ایگزسٹ کرتے ہیں کہ نہیں کرتے. اور ظاہر سی بات ڈسکشن ہی جو ہے نان بلیورز کو بلیورز بناتا ہے. مفتی شمیل ندوی صاحب نے اس کو جس طریقے سے ان کے سارے کویشچنس کو ڈیل کیا تھا ان کے لیے تو سیلیوٹ ہے. ساتھ ساتھ جاوید اختر صاحب کی کچھ چیزیں ایسی ہیں جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ اس کو اور بھی اچھے طریقے سے دیکھنا چاہیے تھا، اس کو آنسر کرنا چاہیے تھا. تو میں آج اس ویڈیو میں آپ کو ہر ان چیزوں کے بارے میں بتاؤں گا جو ایک میرا پرسپیکٹیو ہے اور اس کا آنسر بھی جو ہے نا لوگوں کے سامنے آنا چاہیے. دو تین بنیادی باتیں ہیں جن کا ہمیں دھیان رکھنا ہے. کسی بھی قسم کی نعرے بازی میں ہمیں شریک نہیں ہونا ہے. یہ ہلا گلا نہیں ہے کیونکہ پوری دنیا دیکھ رہی ہے تو ایک نظیر قائم کرنی ہے، ایک ادھارن لوگوں کے سامنے رکھنا ہے کہ پڑھے لکھے لوگ اتفاقی اور نا اتفاقی رکھتے ہوئے بھی ایک دوسرے سے سہمتی اور اسہمتی رکھتے ہوئے بھی بات کہہ سکتے ہیں. یہاں پر میرے جے این یو کے پروفیسر بیٹھے ہیں پرشوتم اگروال جی، جنہوں نے ہمیں کلاس میں سکھایا ہے کہ سہمتی کا ساہس اور اسہمتی کا وویک اور اس کا ٹھیک الٹ بھی یہ بڑا ضروری ہے. دوسری بات، یہ کسی ایک دھرم کے بارے میں بحث نہیں ہے. یہ بات سب کو اسپشٹ ہونی چاہیے. کسی دھرم کو مہان بتانے یا کسی دھرم کو کمتر بتانے کی یہ بحث نہیں ہے. تو یدی کوئی اس امید سے دیکھ رہا ہے یا یہاں آیا ہے تو میں آپ کو آشوست کرنا چاہتا ہوں کہ آپ کو نا امیدی ہاتھ لگے گی. ابھی جیسے کہ آپ نے ایک چھوٹا سا کلپ دیکھا ہے، اس میں سوربھ صاحب جیسے جس رولز کو بتا رہے ہیں کہ اس رول کا ڈیبیٹ ہوگا، میری بھی یہی کوشش ہوگی کہ میں بھی اسی رولز کو فالو کرتا ہوا جاوید اختر صاحب کے سوالوں کا کچھ جواب دے سکوں. تو شروع کرتے ہیں. ہر مذہب آپ سے ایک چیز مانگتا ہے، فیتھ. یہ فیتھ کیا چیز ہوتی ہے؟ واٹ از دا ڈفرنس بٹوین فیتھ اینڈ بلیف؟ جیسے بھی اس ویڈیو میں جاوید صاحب پوچھ رہے ہیں کہ فیتھ اور بلیف میں کیا فرق ہے. دیکھیں، میں ایک ریلیجیس سوچ رکھنے والے انسانوں کی طرح جاوید اختر صاحب کے اس بات سے اس لیے ڈس ایگری کرتا ہوں کیونکہ ان کے اور ایتھیزم کے بلیف کے حساب سے زندگی بے مقصد ہے. زندگی شروع سے چلتی ہوئی آ رہی ہے اور زندگی ایسی چلتی رہے گی. مجھے مقصد نظر آتا ہے اور میرے اس جواب سے ان کو بھی مقصد نظر آنے لگ جائے گا. یونیورس میں جو بیلنس ہے، لا ہے اور آرڈر ہے، یہ صرف ایک ایسے ہی نہیں بن گیا. فزکس کے قوانین، کانشیسنس اور موریلٹی، یہ صرف رینڈم چیزیں نہیں. رینڈمنس موومنٹ ایکسپلین کر سکتی ہے لیکن پرپس کو ایکسپلین کرنا مشکل ہو جاتا ہے. ہم انسان ہیں، ہم مشین نہیں ہیں. ہم سوچتے ہیں، ہم سوال کرتے ہیں، غلط اور صحیح کا فرق محسوس کرتے ہیں چاہے کوئی دیکھ رہا ہو یا نہیں. ریلیجیس بندے کے لیے اس کا ریلیجن ایک کمپس کی طرح ہے جو اس کو اس چیز کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ جواب دہی صرف دنیا تک لمیٹڈ نہیں ہے. ایتھس کا تو بیس ہی یہی ہے. وہ لوگ یہی کہتے ہیں کہ جو چیز آپ پروف نہ کر سکو وہ ایکسسٹ ہی نہیں کرتی. لیکن سائنس خود کچھ انہی چیزوں پر بیس کرتا ہے جو ایکسسٹ ہی نہیں کرتی، جیسے کہ لاجک، جیسے کہ کیشولیٹی ہوتا ہے دا ریلیشن شپ بٹوین کاز اینڈ افیکٹ اور ٹروتھ. اس لیے صرف اگر ایک چیز آپ پروف نہیں کر پا رہے ہو تو آپ اس کو یہ کہہ کر ریجیکٹ نہیں کر سکتے ہو کہ یہ ایکسسٹ ہی نہیں کرتا. اگر آپ یہ کہہ کر ریجیکٹ کر رہے ہو تو آپ بھی ایک بلیف میں ہو اور آپ نیوٹرل پوزیشن میں نہیں ہو. فیتھ ریزن کی دشمن بالکل بھی نہیں ہے، لیکن فیتھ وہاں پہ شروع ہوتا ہے جہاں پر ریزنس رک جاتا ہے. جیسے کہ آپ ایگزامپل لے لیں کہ کسی کو آپ عزت دے رہے ہو، کسی کو آپ پیار کر رہے ہو اور کسی کی ایک ڈگنیٹی، وہ آپ کے زبان سے آپ اس کو میشر نہیں کر سکتے ہو. اور سب سے اہم بات یہاں پر یہ کہوں گا میں کہ اگر کوئی دیکھنے والا نہ ہو تو موریلٹی فلیکسیبل ہو جاتی ہے. اور جب آپ کو پتا ہے کہ آپ کے اوپر کوئی اکاؤنٹیبل ہے تو خاموشی میں بھی ایکشن میٹر کرتا ہے. بلیف ایک ذہنی تصدیق ہوتی ہے، ایویڈنس یا لاجک پر بیسڈ بدل سکتی ہے، صرف دماغ تک لمیٹڈ ہوتی ہے. بلیف پوچھتی ہے کیا یہ سچ ہے، فیتھ کمٹمنٹ ہوتی ہے، پروف کے بعد بھی قائم رہتی ہے، ٹرسٹ اور ایکشن ڈیمانڈ کرتی ہے. صرف سوچ نہیں، آپ کا ایکشن بھی اس میں شامل ہوتا ہے. فیتھ پوچھتی ہے کیا میں اس سچ کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کے لیے تیار ہوں. جیسے میرا ماننا یہ ہے کہ بلیف سچ کو مان لینا ہے اور فیتھ اس سچ کے مطابق اپنی زندگی گزارنا ہے. سائنس بلیف کو اسٹرانگ کرتی ہے، فیتھ میننگ، موریلٹی اور پرپس کو اسٹرانگ کرتی ہے. سائنس بلیف کو اسٹرانگ کرتی ہے لیکن آپ کا فیتھ آپ کے موریلٹی کو، آپ کے ایکشنز کو، آپ کے پرپس کو اسٹرانگ کرتا ہے. اور انسان جسے آپ کہتے ہیں، انسان کا تو نیچر سے کوئی واسطہ ہی نہیں ہے. جو آپ کہتے ہیں کہ ایک دن انصاف کرے گا، انصاف از اے ہیومن کانسیپٹ. نیچر میں کوئی انصاف نہیں. اگر شیر ہرن کو کھا جاتا ہے تو اسے کوئی سزا نہیں ملتی. اگر ایک آندھی آتی ہے اور ہرے بھرے پیڑوں کو کھاڑ کے پھینک دیتی ہے تو آندھوں کی جیل نہیں ہوتی ہے. نیچر میں انصاف نہیں. اس لیے مجھے نیچر کو انصاف کی ضرورت ہے. نیچر تمام ایک ہے. اب ہم کہیں کہ صاحب جی دیکھیے جو میں نے کھانا کھایا تھا یہاں تو نہیں کر دیا اسے تو اسے سزا ملنے نہیں، وہ سسٹم ہے ایسے چل رہا ہے. ابھی جیسے کہ جاوید صاحب نے کہا ہے کہ نیچر انجسٹ ہے. بالکل صحیح بات ہے. نیچر انجسٹ ہے. شیر ہرن کو کھا جاتا ہے، زلزلہ آتا ہے، نہ اچھے رہتے ہیں نہ برے لوگ رہتے ہیں، بیمار اور صحت مند کا بھی کوئی فرق نہیں ہوتا. لیکن میرے نظر میں نیچر نیوٹرل ہے،
وہ نہ انصاف کرتی ہے نہ ظلم کرتی ہے، وہ ایک نیچرل پروسیس ہے، وہ صرف ایک لا کو فالو کرتی ہے۔ لیکن یہاں سے ایک ریلیجیس آرگیومنٹ شروع ہوتا ہے، ختم نہیں ہوتا۔ اگر نیچر میں جسٹس نہیں ہے تو انسان جسٹس کا آئیڈیا کہاں سے لے کر آیا ہے؟ جسٹس سروائیول کے لیے ضروری نہیں ہے۔ کافی قومیں ایسی ہیں جو ظلم کے ساتھ اپنا سسٹم چلا رہی ہیں، جھوٹ کے ساتھ اپنا سسٹم چلا رہی ہیں، پھر بھی ہم کہتے ہیں کہ بے انصافی غلط ہے، ظلم غلط ہے، مظلوم کے ساتھ کھڑے ہونا چاہیے۔ یہ شوڈ نیچر کے ساتھ نہیں آتا، یہ صرف اس جانتی ہے، شوڈ نہیں۔ اگر جسٹس ہیومن انوینشن ہوتا تو ہم لوگ کسی بھی جینوسائیڈ کو گلوبلی غلط نہیں کہتے۔ ہر کلچر میں ظلم ٹھیک ہوتا، مظلوم کی چیخیں ہمیں ڈسٹرب نہیں کرتی۔ لیکن جاوید صاحب کے مطابق جسٹس یونیورسل ہونا چاہیے، جہاں پر لا بھی فیل ہو جائے۔ ریلیجیس پرسپیکٹو کے حساب سے نیچر نیوٹرل ہے، انسان کا کام چوائس ہے، فری ول ہے۔ جسٹس کا سورس نیچر نہیں، ایک مورال ریئلٹی ہونی چاہیے۔ اور اگر اس دنیا میں جسٹس نہیں ملتا کسی کو تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جسٹس ہے ہی نہیں دنیا میں۔ جسٹس کا دائرہ اس دنیا سے بھی بڑا ہے۔ نیچر میں جسٹس نہیں ہے، اس لیے جسٹس کا جو خیال ہے نا وہ نیچر سے بھی اوپر کا ہے۔ یہ آرگیومنٹ فیتھ کا ہے، ایموشن کا نہیں ہے، اور لوجیکلی ایتھسٹک پرسن سے زیادہ کنسسٹنٹ ہے۔ ہم اسے پتہ لگانے کی کوشش کریں۔ جس دنیا میں آپ بیٹھے ہیں سر، یہ ہال جو ہے، یہ الیکٹریسٹی جو ہے، یہ مائک جو ہے، جس ہوائی جہاز سے آپ آئے تھے، وہ جس کار سے آپ یہاں آئے ہیں، یہ سب ان لوگوں کی بنائی ہوئی ہے جنہوں نے سوال کیے تھے۔ جاوید صاحب کی تو اس بات سے میں بالکل ڈس ایگری نہیں کرتا ہوں، صحیح کہہ رہے ہیں۔ انسانیت نے جب بھی ترقی کی ہے وہ کچھ سوال کے بعد ہی کیا ہے، سوال کے بعد آنسر ان کو ملا ہے، پھر ان لوگوں نے ترقی کی ہے۔ لیکن سوال پوچھنا کریشن نہیں ہوتا ہے، سوال پوچھنا ڈسکوری ہوتا ہے۔ انسان سوال کرتا ہے کہ چیزیں کام کیسے کرتی ہیں، لاز کیا ہے اور بہتر استعمال کیسے ہو۔ لیکن انسان لا کو کریٹ نہیں کر سکتا ہے، ریئلٹی کو چینج نہیں کر سکتا ہے، ایکسسٹنس کا فریم ڈیزائن نہیں کر سکتا۔ سوال پوچھنے سے ہم لوگ اسی چیز کو ڈسکور کرتے ہیں جو پہلے سے موجود ہوتی ہے، اور اس کو ہم لوگ یوز کرتے ہیں۔ اور اگر سوال کرنے سے دنیا بنتی تو ہر سوال کا جواب ہوتا، ہر سوال دنیا کو چینج کر دیتی۔ لیکن سوال صرف اسی جگہ پہ کام کرتا ہے جہاں پر جواب پہلے سے موجود ہو۔ ریلیجیس پرسپیکٹو کے حساب سے سوال پوچھنا ایک امانت ہے، عقل ایک ٹول ہے، سورس نہیں۔ نالج ملتی ہے، انوینٹ نہیں ہوتی۔ اس لیے جاوید صاحب اس کا بہتر جواب یہ ہوگا کہ دنیا سوال کرنے والوں نے سمجھی ہے، بنائی نہیں ہے۔ اور اس کے آخر میں یہ کہوں گا کہ سوال انسان کو انجینئر تو بنا سکتا ہے لیکن خدا نہیں بنا سکتا۔ اسٹیم انجن کے بھی خلاف تھے، وہ فتوے ہوئے ان پہ، ویٹیکن نے دیا۔ پھر جیسے کہ جاوید صاحب نے کہا ہے کہ ویٹیکن سٹی نے اسٹیم انجن کے خلاف فتویٰ دیا تھا۔ چلیے میں اس فتویٰ کے خلاف تو کچھ نہیں کہوں گا کیونکہ فتویٰ ورڈ ہی آپ نے یہاں پہ غلط یوز کیا ہے۔ اس کے بارے میں مفتی شمائل صاحب نے آپ کو پہلے سے کہہ دیا ہے، تو چلیے اس بات کو کنٹینیو کرتے ہیں۔ یہ کلیم ویسے اکثر ڈیبیٹس میں ایتھسٹ دیتے ہیں کہ ویٹیکن سٹی نے یہ کر دیا تھا، مسلمس نے یہ کر دیا تھا۔ میں اس چیز کو آپ کو کلیئر کرتا ہوں۔ دیکھیں پہلی بات یہ ہے کہ ویٹیکن سٹی کوئی ریسرچ لیب نہیں تھا، بلکہ ایک ریلیجیس اور پولیٹیکل انسٹیٹیوشن تھا جو اپنے دور کا سوشل اور اکنامک افیکٹ سے کنسرن ہوتا تھا، انوینشن سے نہیں بلکہ ان کے امپیکٹ کو دیکھ کر فیصلہ کرتا تھا۔ اسٹیم انجن کے خلاف ویٹیکن سٹی اس لیے تھا کیونکہ اس میں لیبر سسٹم کا کولیپس ہو رہا تھا، روزگار کا خطرہ تھا، سوشل انریسٹ تھا، انڈسٹریل پاور کا مس یوز تھا، جیسے انسانوں نے کنسرنز اٹھائے تھے۔ یہ یاد رکھنا ضروری ہے، انسٹیٹیوشنل ریزسٹنس از ناٹ ایکول ٹو ڈیوائن ٹروتھ کا انکار۔ ہر دور میں نئی ٹیکنالوجی کو پہلے ریجیکٹ کیا گیا، پھر اس کو سمجھا گیا، پھر اس کو اڈاپٹ کیا گیا، چاہے وہ پرنٹنگ پریس ہو، الیکٹریسٹی ہو یا انٹرنیٹ کا استعمال ہو۔ اور ابھی اے آئی کے حوالے سے بھی لوگوں کا، میں ریلیجن کو بیچ میں نہیں لے کر آ رہا ہوں، لوگوں کا یہ خیال ہے کہ اے آئی ان کے لیے ایک آگے جا کر بہت بڑا مسئلہ کریٹ کر سکتی ہے۔ ہر بندے کا ایک اپنا کانسیپٹ ہے۔ ریلیجیس پرسپیکٹو یہ کہتا ہے کہ مسئلہ علم کا نہیں ہوتا، مسئلہ ہوتا ہے کہ علم کو استعمال کیسے کیا جا رہا ہے۔ اگر کوئی ریلیجیس اتھارٹی کسی چیز کے لیے منع کرتی ہے تو وہ سوشل امبیلنس ہوتا ہے، نہ کہ سائنس کا خوف۔ اور یہاں پہ ایک بہت امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ سائنس نے بھی بہت غلطیاں کی ہیں، جیسے کہ میڈیکل ایکسپیریمنٹس، ویپنس، ویدر ڈسٹرکشن۔ لیکن یہاں پر ہم لوگ یہ نہیں کہتے کہ سائنس غلط ہے، ہم لوگ کہتے ہیں کہ سائنس کا مس یوز غلط ہے۔ یہاں پر ریلیجن نے سائنس سے دشمنی بالکل بھی نہیں کی، بلکہ یہاں پر ریلیجن نے انسانی کانسیکوینسز پر سوال اٹھایا ہے۔ انڈیویجول انسٹیٹیوشن کی ہسٹری کو اٹیک کرنا یہاں پر لاجیکلی انفیئر ہے۔ جیسے کہ آپ لوگوں نے ابھی یہ پوری ویڈیو دیکھی ہے، اب اس ویڈیو کے بعد میں ایک اپنا کلوزنگ اسٹیٹمنٹ دینا چاہوں گا، اور جیسا رویہ جاوید اختر صاحب کا رہا ہے پورے ڈیبیٹ کے دوران، بہت اچھا رہا ہے۔ انہوں نے چیزوں کو سمجھنے کی کوشش کی ہے، لیکن وہ چیزوں کے اوپر ڈسکس نہیں کر سکے، نئی نئی چیزیں لے کر آ رہے تھے جو چیزیں پہلے سے ڈسکس تھیں، جو پوائنٹس انہوں نے ارائز کیا تھا، تو اس کا جواب مفتی صاحب نے دیا
لیکن جاوید صاحب اس کو فردر لے کے نہیں چل سکے. مجھے تو ایسا لگ رہا تھا کہ وہ وہاں پر لاجواب ہو گئے. جیسے کہ آرگیومنٹ آف کنٹینجنسی, انہوں نے اپنے کلوزنگ اسٹیٹمنٹ میں معلوم پوچھنا چاہا تھا آرگیومنٹ آف کنٹینجنسی کو ہندی میں کیا کہتے ہیں. تو چلیے میں اس کو جو ہے نا تھوڑا سا اردو میں بھی سمجھا دیتا ہوں اور ہندی میں بھی سمجھا دیتا ہوں تاکہ آپ کو سمجھنے میں آسانی ہو جائے. میں امید کرتا ہوں کہ نیکسٹ ویڈیو میں آپ جو ہے اس کے بارے میں اور وضاحت دے سکیں گے اور اس کو ڈیٹیل میں ایکسپلین کر سکیں گے. آرگیومنٹ آف کنٹینجنسی کا اردو میں لفظی معنی ہے دلیل امکان. امکان کا مطلب ہے ممکن ہونا جو اپنے آپ لازمی نہ ہو, یعنی وہ چیزیں جن کا اپنی ذات سے وجود رکھنا لازمی نہ ہو. اس لیے آرگیومنٹ آف کنٹینجنسی کا مطلب ہے دلیل امکان, یعنی وہ دلیل جو ممکن چیزوں سے واجب الوجود چیزوں تک پہنچاتی ہیں. اور آرگیومنٹ آف کنٹینجنسی کا مطلب ہندی میں ہوتا ہے سمویتا کا ترکہ, جو اپنے آپ میں انوریہ نیسیسری ہوتا ہے بلکہ ممکن ہو. ترکہ, دلیل, آرگیومنٹ. تو جاوید اختر صاحب آپ کیونکہ ریولیوشن کو تو نہیں مانتے ہیں تو چلے میں ریلیجیس بک سے بات نہیں کرتا ہوں, وہ چیزیں جو ہیومنس کے پاس آج موجود ہیں. تو ہیومنس کو جو ریکارڈ ملتا ہے ہسٹری میں ریٹن ڈاکیومنٹ کے طور پر, وہ ہے سومیرین سویلائزیشن جو 3200 BCE میں موجود تھی عراق کے علاقے میں. تو اگر ہم لوگ ان کا ریکارڈ نکال کے دیکھیں تو ہمیں اس میں بھی ریلیجن ملتا ہے. تو ایک چیز یہ ہے کہ ریلیجن کے پاس ہر چیز کا جواب ہے. آپ 100 چیزیں ایسی اور نکال دیں گے نا, اس کا بھی جواب ریلیجن کے پاس ہوگا. لیکن بات یہ آتی ہے کہ چیزیں نظر آنے کے بعد بھی آپ لوگ نہیں مانتے ہیں. آپ لوگ نئی چیزیں, آپ لوگ ایموشنل ہو جاتے ہیں, آپ لوگ ایموشنلی چیزوں کو پریزنٹ کرتے ہیں. یہ وہی بات ہو جاتی ہے کہ ایک قاتل نے 10 لوگوں کو مارا ہے اور ساتھ ساتھ وہ اپنے ہی ایک بندے کو بھی مار دیتا ہے تاکہ شک کا دائرہ اس کے اوپر نہ آئے. شکریہ.